منہج کیا چیز ہوتی ہے اور سلف کسے کہا جاتا ہے اور منہج سلف کے اصول کیا ہے، اس کے ضابطے کیا ہیں اور ان کی صفات کیا ہیں، یہ ساری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں مختصراً رکھی گئی تھی۔ امید کرتے ہیں کہ وہ تمام باتیں آپ حضرات اس کو یاد رکھے ہوں گے اور اس پر غور بھی کیے ہوں گے۔ ہم ایک بار پھر اس بات کو دہرا دیتے ہیں کہ جب ہم سلف کہتے ہیں اور سلف کے راستے اور منہج پر چلنے کی بات کرتے ہیں تو منہج سے ہماری مراد وہ اصول، ضابطے اور صفات ہوتی ہیں جو سلف نے اختیار کی ہیں، چاہے وہ اعتقاد یعنی عقیدے کے باب میں ہو، چاہے وہ اقوال یعنی قولی عبادتوں کے باب میں ہو، اور چاہے وہ بدنی عبادت اور مالی اعتبار کے عبادات کے بارے میں ہو، اور چاہے وہ تزکیہ اور تربیت کے باب میں ہو، یعنی انسان اپنی تربیت کیسے کرے اس کے کیا اصول و ضوابط ہے اور اپنا تزکیہ کیسے کرے اس کے کیا اصول و ضوابط ہے، یہ مراد ہوتا ہے۔ اور سلف سے مراد کیا ہے؟ سلف سے ہماری مراد ہوتی ہے سب سے پہلا زمانہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا زمانہ ہے، تمام صحابہ کرام، اور اسی طرح ان کی اتباع کرنے والے تابعین عظام، اور پھر تابعین کی اتباع کرنے والے تابعین، یعنی یہ تین زمانوں کے نیک لوگ، ایمان والے لوگ مراد ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس طریقے پر جتنے لوگ چلتے ہوئے آئے ہیں وہ تمام لوگ جو ہیں مراد ہوتے ہیں۔ یہ ہے سلف کی تعریف، مختصر سی بات۔ آج ہم اس بات کا تذکرہ کریں گے، جتنی باتیں آ جائیں الحمدللہ، جو باتیں رہ جائیں گی پھر اگلے جمعہ میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ آج ہم اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ ہم سلف کے منہج کو ہی اختیار کرنے کی بات کیوں کرتے ہیں اور ان کے منہج کو ہی اپنا منہج کیوں قرار دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم آج آپ کے سامنے گفتگو رکھیں گے تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم دلیلوں کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں اس بات کو اچھی طرح سے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لے کہ یہی راستہ، یہی طریقہ، یہی اصول جو سلف نے اپنایا ہے وہی ہمارے لیے کامیابی، کامرانی، سعادت، چاہے اس دنیا کے اندر ہو چاہے آخرت کے اندر ہو، وہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو ترتیب بار ہم دلیلوں کا ذکر کریں گے تاکہ ہمارے سامنے بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے اور شرح صدر ہمارے لیے ہو جائے۔ تو پہلی بات اور پہلی دلیل کہ جو یہ بتاتی ہے کہ ہمیں سلف کے منہج پر چلنا ہے، یعنی تین زمانوں جو خیر القرون کہلاتے ہیں، سب سے بہترین صدی اور سب سے بہترین زمانے کے لوگ کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ آیت نمبر 137 کے اندر فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کہ اگر یہ لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ، مراد اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ، خصوصی طور پر یہود و نصارہ اور دیگر لوگ ہیں اور عمومی طور پر ساری امت، فَإِنْ آمَنُوا اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جیسے اے صحابہ کرام تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو یہ لوگ ہدایت یافت ہو جائیں گے، یہی لوگ سیدھی راہ پر ہو جائیں گے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو خصوصی طور پر، کیونکہ سب سے پہلے اس آیت کریمہ میں جو لوگ مراد ہیں، جن سے خطاب کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ تو صحابہ کرام کو معیار حق کا معیار قرار دیا گیا کہ اگر یہ لوگ بھی، یہود و نصارہ اور دیگر لوگ،
اگر اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح سے اے صحابہ تم ایمان لائے ہو فقد اہتدوا، تبھی یہ ہدایت یافتہ کہلائیں گے۔ تو صحابہ کرام کو یہاں پر معیار قرار دیا گیا ہے، انہی کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگلی آیت کا اگلا ٹکڑا سنیے، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر ان لوگوں نے منہ موڑا، ایمان سے روگردانی کی اور ایمان نہیں لائے یا ان کے طریقے کو نہیں اپنایا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو ایسے لوگ شقاق میں ہوں گے۔ شقاق کا معنی بہت سارا بیان کیا گیا ہے، گمراہی میں ہوں گے، فرقوں میں ہوں گے، ٹولیوں میں ہوں گے، یعنی ہدایت پر نہیں ہوں گے۔ ایک طرف ہدایت کی بات کی گئی آیت کے ابتدائی ٹکڑے میں، اور آیت کے اگلے حصے میں ضلالت اور شقاق کی ٹکڑے ہونے کی بات کہی گئی، گمراہی کی بات کہی گئی۔ گویا ہدایت محصور ہو گئی سلف کے منہج میں، اور اسی طرح اور گمراہی جو ہو گئی سلف کے منہج کے روگردانی کرنے میں، اس کو چھوڑنے میں۔ صحابہ کرام ہمارے لیے، تابعین ہمارے لیے، تبع تابعین جو ان کی اتباع کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایمان کا، اعمال کا، اقوال کا، اعتقاد کا، عقیدوں کا، فکر و سوچ کا، نظر کا، سب کا معیار ٹھہری ہے۔ اگر ایسا ہوا تو روگردانی کریں گے تو گمراہی میں چلے جائیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تو عن قریب انہیں کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ رب العالمین السمیع ہے، سننے والا ہے، اور العلیم جاننے والا ہے۔ یہ پہلی آیت کریمہ ہے سورہ البقرہ کی 137 نمبر کی آیت، جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم سارے مناہج کو چھوڑ کر، دنیا کے اندر جتنے مناہج، اصول، ضوابط طے کیے گئے ہیں، ان تمام کو چھوڑ کر ایک منہج ہے، اور وہ منہج ہے منہج السلف، صحابہ کرام کا منہج، اور ان کی اتباع کرنے والے تابعین، اور ان کی اتباع کرنے والے تبع تابعین۔ یہ پہلی آیت کریمہ، اس لیے ہم کہتے ہیں منہج سلف کو اختیار کیا جائے اور اسی کو تھاما جائے، پکڑا جائے، اختیار کیا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو شقاق میں پڑنا ہی پڑنا ہے، گمراہی میں پڑنا ہی پڑنا ہے، ٹولیوں میں جانا ہی جانا ہے۔ دوسری دلیل دیکھیے، یہ دلیل سورہ النساء کی آیت نمبر 115 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو بھی رسول کی مخالفت کرے گا، رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی ہے کہ یہ ہدایت ہے، یہی صحیح راستہ ہے، اس کے باوجود بھی رسول کی مخالفت کرے گا، ان سے دشمنی مولے گا، وَيَتَّبِعْ، اور اتباع کرے گا، فالو کرے گا، غیر سبیل المؤمنین، ایمان والوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی، نُوَلِّهِ، ہم کیا کریں گے، اسے پھیر دیں گے، ما تولا، جس طرف وہ جائے گا، جس طرف وہ جائے گا اس طرف ہم اسے پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، یہ تو دنیا کا راستہ ہوگا کہ جس طرف جا رہا ہے جائیے، اور وَنُصْلِهِ جہنم، آخر میں انجام اس کا یہ ہوگا کہ ہم انہیں داخل کر دیں گے جہنم، جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رسول کی مخالفت کرتا ہے حق واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت کی واضح ہو جانے کے بعد، اور اتباع کرتا ہے سبیل المؤمنین، ایمان والوں کے راستوں کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی۔ اب مجھے بتائیے کہ ایمان والے کون تھے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی؟ سب سے پہلے اس آیت کریمہ میں کون داخل ہے؟ تو جواب اس کا یہی ہوگا، سب سے پہلے اس آیت کریمہ کے اندر المؤمنین کے اندر جو لوگ داخل ہیں وہ صحابہ کرام ہے، انہی کا راستہ اصل راستہ ہے۔ اس راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے گا تو انجام بتایا گیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس راستے کو آپ اختیار کریں اس راستے پر اللہ چلا دے گا، اسی راستے پر پھیر دے گا۔ اور نُوَلِّهِ کا جو اسلوب ہے، یہ اسلوب اچھی چیز کے لیے نہیں ہے، یہ اسلوب ذم کا اسلوب ہے، تہدید کا اسلوب ہے، اور ڈانٹ اور ڈپٹ کا اسلوب ہے، یعنی ہم پھیر دیں گے، آپ ادھر جانا چاہتے ہیں تو جائیے، ہم ادھر ہی پھیر دیتے ہیں۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اس آیت کریمہ میں سلف کے منہج کی اہمیت اور اسے اختیار کرنے کو بتایا گیا ہے۔
اگر آیت کریمہ نازل ہو رہی ہو اور آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے اور کوئی ایمان والا نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی اس آیت کا مصداقی نہ ہو، اس آیت کی عملی تصویر کے لوگ موجود نہ ہو، بات کی ادوار کے لوگ موجود ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقل و شعور رکھنے والا کوئی بھی اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا، الا یہ کہ وہ صرف عناد اور بغض اور عداوت پر ہی اتر آئے۔ یہ دوسری دلیل ہو گئی۔ تیسری دلیل ہماری سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے، آگے بڑھنے والے، من المہاجرین، چاہے ہجرت کرنے والوں میں سے ہو، والانصار، اور چاہے انصار میں سے ہو، مدد کرنے والوں میں سے ہو، والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جو ان کی اتباع کرتے، کس کی؟ سابقین اولین کی، پہلے سبقت لے جانے والے، یعنی ایمان میں، اعمال میں آگے بڑھنے والے اور آگے آگے رہنے والے، چاہے مہاجرین صحابہ ہو چاہے انصار صحابہ ہو، اور وہ لوگ جو ان کی اتباع کرتے ہیں بِإِحْسَانٍ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ، تو کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے جنات، جنات یعنی باغات، جنتیں، تجری تحتها الانہار، ایسی جنتیں جس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں سنیے، اس آیت کریمہ میں بتایا یہ گیا کہ جو لوگ سابقون الاولون ہیں، پہلے ایمان لانے والے ہیں، میرے بھائیوں بتاؤ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی ہے کون تھا سب سے پہلے ایمان لانے والا؟ کون تھے سب سے پہلے آگے بڑھنے والے؟ کون تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے میں آگے تھے؟ کون تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد قربانیاں دینے والے؟ کون تھے جنہوں نے اپنی جان کو قربان کیا؟ انصار اور مہاجرین تھے۔ یہ سب سے افضل صحابہ کرام ہیں، اور ان کی اتباع کرنے والے جو لوگ بھی ان کی اتباع کریں گے، رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ بتائیے جن کی رضا کا پروانہ ہاں دنیا میں مل گیا، جن کی رضا، جن پر راضی ہونے کا پروانہ دنیا میں مل گیا، وہ کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ ورضوا عنہ، یہ بھی راضی ہو گئے۔ ایک نقطہ یہاں پر آپ کو بتا دوں تاکہ دل کو ذرا اطمینان محسوس ہو جائے، صحابہ کرام کی عظمت کا پہلو یہ ہے، صحابہ کرام کی اور منہج سلف کی عظمت کا پہلو یہ ہے کہ رب نے ان کے بارے میں قرآن حکیم میں فرمایا رضی اللہ عنہم، یہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ اتنی بات کافی تھی ان کی عظمت کے لیے، اتنی بات کافی تھی عظمت کے لیے اور مقام و مرتبے کے لیے، لیکن رب نے یہ کیوں فرمایا ورضوا عنہ، یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ گواہی اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں اپنی رضا کی دے دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی رضا کی بھی گواہی رب نے دے دی، تاکہ کہیں کوئی شک و شبہ رہ ہی نہ جائے کہ یہ اللہ سے راضی نہیں ہے، یہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ کہ ولایت کا بڑا مقام ہے، لوگ کہتے ہیں ولایت کا مقام نبوت سے بڑا ہے، میرے بھائی سب سے بڑے مقام ولایت پر جو ہستیاں تھی وہ صحابہ کرام کی ہستیاں تھی، جن کی ایمان کی گواہی اور دل کی راضی ہونے کی گواہی عرش سے رب العالمین نے اتاری ورضوا عنہ کہہ کر۔ اس کے علاوہ کوئی ہے؟ کسی کو ہم معیار بنا سکتے ہیں؟ کسی کے فہم کو ہم دین کے اندر داخل کر سکتے ہیں؟ نہیں داخل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تیسری آیت کریمہ تھی جو یہ بتاتی ہے کہ ہمیں سلف کے منہج کو اختیار کرنا، یعنی صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، اور وہ تمام لوگ جو انہی کی اتباع کرتے ہوئے آئیں گے، اس منہج سے جو لوگ ہٹ کر آئیں گے وہ لوگ اس زمرے میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ تیسری آیت کریمہ ہے۔ چوتھے آیت کریمہ یا چوتھی دلیل جس میں ہم سلف کے منہج کو اختیار کرنے کے بات کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 ہے۔ بڑا غور سے سنیے گا، ذرا کان لگا کر سنیے گا۔ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ، یہ جو ہستی تمہارے درمیان ہے نا محمد نام کی، رسول اللہ، ان کا سب سے بڑا مقام کیا ہے؟ یہ مقام رسالت پر فائز، اللہ کے رسول ہے۔ مقام مدح میں یہ بات آئی ہوئی ہے
ایک اللہ رب العالمین کا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف محمد کی شکل میں ہے، سب جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے۔ دوسرا مقام جو صرف ایمان والا جانتا ہے وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مقام رسالت ہے۔ فرمایا محمد رسول اللہ، یہ محمد اللہ کے رسول ہے، انہیں رسالت کے مقام سے نوازا گیا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ والذین معہ، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، کون لوگ ان کے ساتھ ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، دنیا کے کسی بھی فرد سے پوچھیں گے آپ کہ محمد کے ساتھ کون لوگ تھے، سب کا جواب ایک ہی ہوگا، الا یہ کہ جو بغض و حسد میں ہو، الا یہ کہ جو کفر اور عناد میں ہو، وہ تو جواب نہیں دے سکتا، لیکن جواب یہی ہوگا والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہے وہ ہے صحابہ کرام۔ فرمایا عظمت کیا ہے ان کی؟ اشداء علی الکفار، یہ کفار پر بڑے سخت ہوتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔ یہ جس منہج کو اختیار کرنے کی ہم بات کرتے ہیں اس منہج میں کفار کے لیے سختی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرمی ہے۔ یہ دو صفت جن کے اندر پائی جائے گی وہ منہج سلف پر کہلائے گا، یہ دو صفت جس میں نہیں ہے وہ سلف کے منہج پر نہیں ہوگا۔ دیکھیے آج کفار پر بڑی بڑی نرمیاں برتی جا رہی ہیں، انہیں سر پر بٹھایا جا رہا ہے، آؤ آؤ ہم بڑے روادار ہیں، آئیے آئیے ہم سب کو لینے والے ہیں۔ کیسے سب کو لے لیں گے؟ کفار کو بھی لے لیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رب کے باغیوں کو کیسے لیا جا سکتا ہے؟ حق پہنچانے کے لیے ضرور ہم ساتھ ملیں گے، آئیے حق آپ بھی جانیے، ہماری تمہارے ساتھ ہمدردی ضرور ہے۔ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور شاعر مشرق اقبال نے کہا ہو حلقے یارا تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقے یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن، رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صحابہ کرام کی عظمت کا پہلو ہے، منہج سلف کی عظمت کا پہلو ہے، کفار پر سخت ہے اور آپس میں رحم دل ہے۔ اور کیا ہے؟ تراہم رکان، سنتے جائیے قرآن کی آیات، تراہم رکان، جب آپ انہیں دیکھیں گے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، تراہم جب آپ انہیں دیکھیں گے، رکان تو کبھی رکوع میں پائیں گے، سجدن کبھی سجدوں میں پائیں گے۔ ارے جن کے رکوع اور سجدوں کو قرآن میں گنا جا رہا ہے، ہم ان کے منہج کو کیوں نہ اختیار کریں؟ کیوں ہم ان کے منہج کو چھوڑ دیں؟ رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ رکوع اور سجدے سے ان کی نیت کیا ہوتی ہے، ان کا اخلاص کیا ہوتا ہے؟ کیا دنیا حاصل کر لے؟ کیا مقام و مرتبہ حاصل کر لے؟ دنیاوی مفاد مل جائے، عہدے اور منافع مل جائے؟ رب نے ان کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی تلاش، ان کی چاہت اللہ کا فضل ہوتی ہے، ورضوانا اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ فضل سے مراد اہل علم نے کہا اللہ کی جنت کی طلب ہوتی ہے، ورضوانا سے مراد اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ تو جنت کی تلاش یہ منہج سلف ہے، اور اسی طرح اللہ کی رضا کی تلاش یہ منہج سلف ہے۔ فرمایا اور کیا ہے ان کی نشانیاں؟ سیماہم، ان کی نشانیاں، فی وجوہہم، ان کے چہروں پہ، من اثر السجود، سجدوں کے نشان ہے، سجدوں کی نشان ان کی ظاہری علامت ہے۔ ذالک مثلہم، اور سنیے یہ صحابہ کرام کی عظمت یہ بھی ہے کہ یہ صرف قرآن حکیم نہیں بیان کرتا، رب العالمین نے ان کی عظمت قرآن حکیم سے پہلے موجود آسمانی کتابوں کے اندر بھی ذکر فرمائی ہے۔ ذالک مثلہم، ان کی مثال فی التوراۃ، اور تورات کے اندر اس طرح بیان کی ہے، انجیل میں اس طرح بیان کی ہے، کزرع اخرج شطأہ، اس کھیتی کی طرح ہے، اخرج شطأہ فآزرہ، جو کھیتی کیا کرتا ہے؟ اپنے اندر سے ایک پودا نکالتا ہے، پودا مضبوط ہوتا ہے، فاستغلظ، سخت ہوتا ہے، فاستوى علی سوقہ، اور بڑا کھلکھلا اٹھتا ہے، لہلہا اٹھتا ہے، علی سوقہ یعجب الزراع، اور جب کسان دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، کسان دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، لیغیظ بہم الکفار، لیکن کفار تو مارے جلن اور حسد کے غیظ و غضب اور غصے میں آ جاتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے۔ کیا وعدہ کر رکھا ہے؟ منہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، واجرا عظیما، اور بڑا اجر ہے۔ سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، بلکہ اصرار کے ساتھ بتاتی ہے کہ اگر واقعی معنوں میں
کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے اور کتاب و سنت سے عقائد کو سیکھنا ہے، کتاب و سنت سے اعمال اور عبادات کو سیکھنا ہے، اخلاق اور کردار کو سیکھنا ہے، تربیت اور تزکیہ سیکھنا ہے، تو اس کا معیار کون ہے؟ صحابہ کرام، سلف صالحین، محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ یہ ہماری تیسری دلیل، چوتھی دلیل ہوئی۔ آئیے پانچویں دلیل کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن حکیم کی سورہ الحشر کی آیت نمبر 8 اور 10 کا مطالعہ کیجیے۔ رب فرماتے ہیں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ ان فقراء کے لیے، ان غریبوں کے لیے، المہاجرین اور انہیں ہجرت کرنے والوں کے لیے، الذین اخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، جنہیں گھر بدر کر دیا گیا، واموالہم، اور مال سے جنہیں در بدر کر دیا گیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ لوگ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کا فضل یعنی جنت تلاش کرتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ یہ کون لکھتے؟ فقراء صحابہ کون تھے؟ غریب صحابہ کون تھے جن کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے؟ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ کی دین کی مدد کرتے ہیں، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہی سچے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں بتاؤ، قرآن حکیم جب نازل ہو رہا ہو اور اللہ کہہ رہے ہیں اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں، تو بتائیے کون تھا اس روئے زمین پر اس وقت سب سے پہلے سچے لوگ کون تھے؟ ہمارا جواب یہی ہوگا کہ وہ صحابہ کرام تھے۔ والذین تبوؤوا الدار، اتنا ہی نہیں، صحابہ کرام کی اور مراتب کو بیان کیا گیا، اور وہ لوگ تبوؤوا الدار، جنہوں نے ٹھکانہ بنا لیا دار، گھر کو یعنی مدینہ کو، والایمان، اور ایمان کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، من قبلہم، ان سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، یہ محبت کرتے تھے ہر ہجرت کرنے والے سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے، ولا یجدون فی صدورہم، اور اپنے دلوں میں ذرہ برابر بھی کوئی حاجت محسوس نہیں کرتے تھے، مما اوتوا، جو کچھ انہیں عطا کیا گیا تھا دے دیا جب آئے، ویؤثرون علی انفسہم، اور اپنے نفسوں پر یہ ترجیح دیتے تھے، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ انہیں ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ تاریخ والوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جنگوں میں جب کسی زخمی کو پیاس لگ جاتی اور زخمی کے پاس بچے اور عورتیں پانی لے کر جاتے کہ آخری وقت ہے اور ذرا یہ پانی پی لیجئے، کہتے ہیں وہاں پر ایک اور زخمی تڑپ رہا ہے، اس کو پانی پلائیے۔ اس کے پاس جاتے تو وہ کسی اور کی طرف بھیج دیتا، فلا وہاں پر بھی تڑپ رہا ہے، اس کو پانی پلائیے۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ہاں حاجت ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کی بخالت سے، بخیلی سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اب ان کے بعد جو لوگ آتے ہیں، یقولون، یہ رب سے دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لے گئے۔ یہ کس کے حق میں دعا تھی مومنوں کی؟ یہ صحابہ کرام کے حق میں دعا ہے، تابعین اعظام کے حق میں دعا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کے اندر ایمان والوں کے لیے کوئی گلا نہیں رکھنا، کوئی کجی نہیں رکھنا، کوئی چیز ایسی باقی نہیں رکھنا۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار تو انتہائی رؤوف ہے، تو انتہائی نرمی فرمانے والا ہے، تو انتہائی رحیم ہے۔ میرے بھائیو، یہ پوری آیتیں آپ دیکھ رہے ہیں، آیت کریمہ کے مراتب دیکھیے، ہر ایک صحابہ کے ایک ایک حالتوں کو، ایک ایک پہلوؤں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ ہجرت کرنے والے ہو، گھروں سے بے گھر کر دینے والے ہو، مال سے بے گھر کر دینے والے ہو۔ آج انسان کو اپنے وطن سے، اپنے گھروں سے، اپنے مال سے اتنی محبت ہوتی ہے، دوسرے کی جان لے سکتا ہے، دوسرے کو برباد کر سکتا ہے۔ یہ صحابہ کرام صرف دین کے لیے اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے اور اپنے مالوں سے بھی جو ہے بے نیاز ہو گئے۔ یہ ان کی عظمت کا پہلو ہے۔ یہ سب دین کے لیے ہوا، یہ صرف دین کے لیے ہوا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ان کی مدد کے لیے ساری باتیں ہوئی ہے۔ یہ ہماری دلیل ہے پانچویں، جو اس بات پر دلیل کر دلالت کرتی ہے، اس بات کی طرف ہمیں ابھارتی ہے کہ ہم اگر طریقہ اپنائیں گے کتاب و سنت کو سمجھنے کا، چاہے وہ اعتقاد کی شکل میں ہو، عقیدے کی شکل میں ہو، چاہے وہ زبانی عبادتوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ عملی عبادات کی شکل میں ہو، چاہے وہ اپنے آپ کی تربیت کی شکل ہو، اپنے آپ کو اچھا بنانے کی شکل میں ہو، یاد رکھیے سارے اصول و ضوابط اسی منہج سلف سے اختیار کرے جائیں گے۔ اگر ذرہ برابر بھی کہیں کسی اور اصول کو اپنایا گیا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، رب نے فرمایا گمراہی میں چلے جاؤ۔ یہ ہماری دلیل ہے میرے بھائی۔ آگے چلتے، یہ تو ہم نے قرآن حکیم سے آپ حضرات کی خدمت میں منہج سلف کی عظمت کو بیان کیا اور ان کے منہج کو، ان کے اصول و ضوابط کو، انہی کے اعتقاد کو، انہی کے اعمال و اقوال کو اختیار کرنے کی دلیلیں ذکر کی ہے۔ آئیے زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھ لیتے ہیں، آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تو پوچھ لیتے ہیں آپ نے کیا فرمایا ہے، تو ذرا دل کو اور ٹھنڈک پہنچ جائے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو مومن کے دل میں کیا ہوتا ہے، ٹھنڈ پیدا ہو جاتی ہے۔ مومن کا دل جو ہے اطمینان محسوس کرتا ہے۔ ہمارے ایمان کی بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ فرماتے ہیں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دلیلیں آپ نے بارہا سنیں گی، پھر سے سن لیجئے، اجر ملے گا۔ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہترین لوگ قرنی، میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ تم میں سب سے بہترین لوگ قرنی، میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ یہ کون سا زمانہ تھا جس کے سب سے بہترین ہونے کی بات کہی گئی ہے، خیر پر ہونے کی بات کہی گئی ہے؟ یہ زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ تھا۔ اس میں جو نیکی تھی وہی نیکی قیامت تک کے لیے نیکی کہلائے گی، اور اس میں جو نیکی نہیں تھی قیامت تک کے لیے نیکی نہیں کہلا سکتی۔ اس میں جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ اصل عقیدہ کہلائے گا، قیامت تک وہی عقیدہ صحیح عقیدہ ہوگا، اور وہ عقیدہ نہیں ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم الذین یلونہم، ان صحابہ کرام کے بعد سب سے بہترین لوگ کون سے لوگ ہیں؟ جو ان کے بعد آئیں گے۔ کون لوگ ہیں؟ تابعین ہیں، جو صحابہ کرام کی اتباع کریں گے۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر کون لوگ بہترین ہوں گے؟ جو ان کے بعد ہوں گے، یعنی صحابہ کرام کے بعد آنے والے تبع تابعین، صحابہ کرام کے بعد تابعین، اور تابعین کے بعد آنے والے تبع تابعین، جو تبع تابعین کی اتباع کریں گے۔ اس کے بعد تو پھر خیر انہی کے پاس ہوگا جو ان کی اتباع کرتے آئیں گے، انہی کے اصول و ضوابط پر چلتے آئیں گے۔ آگے کیا فرمایا؟ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یجیء قوم، اس کے بعد پھر ایسے لوگ آئیں گے ینظرون، جو نظر مانیں گے، ولا یفون، لیکن اس نظر کو پورا نہیں کریں گے، وَيَخُونُونَ، اور خیانت کریں گے، وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، اور امانت دار نہیں ہوں گے، انہیں امانت دار بھی نہیں سمجھا جائے گا۔ آج میرے بھائیوں نہ کوئی وعدے پورے ہوتے ہیں، نہ کوئی امانت دار سمجھا جا رہا ہے۔ اور آگے فرمایا اور ایسے لوگ بھی آئیں گے وَيَشْهَدُونَ، جو گواہی دیں گے، وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، ان کی گواہی بھی ان سے مانگی نہیں جائے گی لیکن گواہی دیتے رہیں گے۔ آج دیکھیے عدالتوں میں جائیے، معاملات میں جائیے، کورٹ کچہریوں میں جائیے، اور زندگی کے معاملات میں دیکھ لیجئے، ایسے کیفیت آج پیدا ہو رہی ہے۔ گواہ نہیں ہوتے ہیں، گواہی دینے میں شروع کر دیتے ہیں، گواہ بن جاتے ہیں۔ رب نے فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ ان کے بعد آئیں گے، خیر سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ ہم اس دور میں جی رہے جو خیر سے دور ہے، جو خیریت سے دور ہے، بھلائی سے دور ہے۔ ہم اگر خیر چاہتے ہیں تو اسی زمانے کو اپنانا پڑے گا جس زمانے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کا زمانہ قرار دیا ہے۔ جیسے جیسے ہم اس زمانے کے دور زمانے میں جاتے جائیں گے ہم خیر سے دور ہوتے جائیں گے۔ پھر فرمایا وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، اور یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کے درمیان موٹاپا ظاہر ہو جائے گا، موٹاپا ظاہر ہو جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی ہے کہ آنے والے زمانوں میں موٹے لوگ قسم کے لوگ ہوں گے جن کا جسم بھاری ہوگا، اور یہ عملات میں بھی اب ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور دلیل سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو گالی مت دینا، تم میرے صحابہ کو گالی مت دینا۔ بدبخت ہے وہ انسان جو صحابہ کرام کی عظمت پر انگلی اچھالے، صحابہ کرام کی تعلق سے زبان درازی کرے۔ فرمایا تم میرے صحابہ کو گالی مت دینا۔ فلو ان احدکم، اگر تم میں سے کوئی انفق مثل احد ذهبا، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، تو تم کسی ایک صحابہ کے ذریعے خرچ کیا گیا ایک مد یا آدھا مد ہی اگر وہ خرچ کیے ہیں تو اس کے برابر کو نہیں پہنچ سکتا، اس کے برابر کو نہیں پہنچ سکتا۔ آج اسی بدبختی کی دور میں ہم جی رہے ہیں جہاں صحابہ کرام کو گالیاں بھی دی جاتی، صحابہ کرام کی عظمت کو اچھالا بھی جاتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم صحابہ کرام کو دیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو گالی نہیں دے سکتے۔ ذرا سی کہا سنی صحابہ کرام میں ہو جاتی، تھوڑا سا بشری تقاضے کے ایک دوسرے کے لیے کچھ الفاظ ادھر ادھر ہو جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر کے تمام امت کو منع کر دیا کہ میرے صحابہ کو گالی نہیں دے۔ اور ایک نقطہ آپ کو یہاں بیان کر دیتا ہوں، نقطہ یہ ملا کہ قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے، قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے۔ اعمال کیا کیے جائیں گے؟ تولے جائیں گے، وزن نہیں کیے جائیں گے۔ کیوں؟ ایک طرف اور پہاڑ کا بے برابر سونا ہے اور ایک طرف ایک مد خرچ کیا ہوا غلہ ہے، گیہوں ہے، چاول ہے، جو کچھ بھی ہے۔ اللہ بتائیے کوانٹٹی میں کون زیادہ ہے؟ بہت پہاڑ کے برابر سونا کوانٹٹی میں کون زیادہ ہے؟ بہت پہاڑ کے برابر سونا، اور کم کون ہے؟ ایک مد۔ معلوم یہ چلا کہ اعمال میں وزن ہونا چاہیے۔ اعمال میں وزن کب آتا ہے؟ اعمال میں وزن اخلاص سے آتا ہے، اور اعمال میں وزن سنتوں کی اتباع سے آتا ہے۔ وہ عمل جو اخلاص سے خالی ہو وزنی نہیں ہو سکتا، وہ عمل جو اتباع سنت سے خالی ہو وہ وزنی نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر جو عمل نہیں کیا گیا ہو وہ وزن سے خالی ہوگا۔ صحابہ کرام یہ معیار ہے اس بات کو بتانے کے لیے۔ تولا جائے گا نا، عمل تولا جائے گا جبھی تو نہیں پہنچے گا، گنا نہیں جائے گا میرے بھائی۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کرنے کی دوسری دلیل جو سنت سے ثابت ہوتی ہے۔ اب آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو بردہ ہے۔ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں صلینا المغرب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی۔ کیا شرف تھا، کیا عظیم ہستیاں تھی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، آپ کی صحبت حاصل ہوئی۔ فرمایا ہم نے مغرب کی نماز ادا کی، پھر ہم نے کہا لو جلسنا حتی نصلی معه العشاء، کہ کاش ہم اور بیٹھے رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز بھی پڑھ لیتے۔ کیا گھر جائیں گے، کیا وقت وہاں پر اپنا لگائیں گے، یہیں بیٹھے رہے اور عشاء کی نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھ کر چلے جائے۔ فرمایا فجلسنا، ہم نے اپنی خواہش کو عملی جامہ بھی پہنا دیا، ہم بیٹھ گئے اور عشاء کی نماز کا انتظار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فخرج علینا، آپ دیکھیے صحابہ کرام کی اس بابرکت صحبت سے ہمیں کیا ملتا ہے وہ دیکھیے۔ ہم صحابہ کرام کو اپنی زندگی سے نکال دیں، صحابہ کرام کے منہج رسول کو اور فہم کو نکال دیں، ہماری زندگی میں بچتا کیا ہے؟ کچھ نہیں بچتا۔ یہ ناقل ہے دین کے، دین کو رسول اللہ سے نقل کر کر ہم تک پہنچانے والی کوئی ہستیاں ہے تو صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ہمارے سامنے آئے اور فرمایا فما زلتم ہاہنا، میرے صحابہ تم ابھی تک یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ لی تھی، ہم یہ چاہتے تھے کہ بیٹھے رہے اور آپ کے ساتھ عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنتم او اسبتم، تم نے بڑا اچھا کیا۔ شاباشی ملی زبان رسالت سے۔ ہم کون ہیں؟ ہم بدبخت لوگ ہیں، ہم کو یہ شاباشی نہیں ملی ہے، یہ شاباشی ملی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ فرمایا تم نے بڑا اچھا کیا۔ اب اس طرح کی عمل جو بھی اپنائیں گے ان کو بھی صحابہ کرام کی طرح شاباشی اللہ کے رسول کی جانب سے ملے گی۔ فرماتے ہیں صحابی فرفع رأسہ الی السماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنے کے بعد اپنے سر کو اٹھایا، آسمان کی طرف کیا۔ وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ بھی تھی کہ آپ
اکثر اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے. پھر کیا فرمایا وہ غور سے سنیے. فرمایا النجوم امنۃ بالسماء، ستارے نظر آئے. کیا؟ جب نگاہ اٹھائی تو ستارے آسمان پر نظر آئے. تو فرمایا یہ جو ستارے ہیں نا یہ آسمان کے محافظ ہیں، یہ آسمان کی محافظ کی حفاظت کی علامت ہے. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ، جب ستارے نہیں ہوں گے أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، تو آسمان سے جو کچھ وعدہ کیا گیا ہے وہ آ جائے گا. کیا وعدہ کیا گیا ہے وہ بعد میں ہم بتاتے ہیں. جب ستارے نہیں رہیں گے تو آسمان سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ پورا ہوگا، یعنی قیامت آ جائے گی. ستارے جب ٹوٹیں گے آسمان بھی ٹوٹے گا. فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میری ذات گرامی بھی میرے صحابہ کے لیے ایک حفاظت کی علامت ہے. فَإِذَا ذَهَبْتُ، میں جب چلا جاؤں گا، أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، میرے صحابہ سے جو کچھ وعدہ کیا گیا ہے وہ جھیلنا شروع کریں گے. ان کے پاس یعنی فتنے آنا شروع ہوں گے، وہ آزمائے جائیں گے. وَأَصْحَابِي، اتنے پر بس نہیں ہوئی فضیلت عظمت. فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، میرے صحابہ میری امت کے لیے محافظ ہے. کس چیز کے محافظ ہوں گے؟ یہ امت کے ایمان کے محافظ ہے، امت کے اعتقاد کے محافظ ہے، یہ امت کے اقوال و اعمال کے محافظ ہے. اور فرمایا فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے، اتا امتی ما یوعدون، میری امت پر وہ وقت بھی آئے گا جن سے اس کو ان کا جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے. کتنے آئیں گے؟ اور صحابہ کرام کے جانے کے بعد سارے فتنے امت پر آئے. ایسے فتنے ہیں، ایسی آزمائشیں ہیں میرے بھائیوں کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اب اتنی ہی بات پر ہم اکتفا کرتے ہیں، بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعے میں ذکر کی جائیں گی. بہرحال ان تمام دلائل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، یہ بات ہمارے لیے واضح اور حجت ہو جاتی ہے کہ دین کے معاملے میں چاہے عقیدہ ہو، چاہے اقوال ہو، قولی عبادتیں ہو، چاہے بدنی عبادتیں ہو، چاہے مالی عبادتیں ہو، اور چاہے اپنے آپ کی تربیت ہو، چاہے اپنے آپ کا تزکیہ ہو، اس سارے معاملات میں اگر ہمیں کسی کو اسوہ اور نمونہ بنانا ہے، کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہے، تو وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے منہج سلف کا راستہ، سلف کے اصول و ضوابط کا راستہ. سلف سے مراد ہماری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین عظام رحمہم اللہ، تبع تابعین رحمہم اللہ، یہ سارے لوگ ہیں. جو چیز یہاں ہمیں نظر آئے گی نیکی، وہی چیز ہمارے لیے نیکی ہوگی. اور جو چیز یہاں نیکی کے نام پر نہیں ہے، عقیدے کے نام پر نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے بھی وہ نیکی نہیں ہوگی، ہمارے لیے بھی وہ عقیدہ نہیں ہوگا. آج ہر انسان، ہر گروہ، ہر فرقہ اس بات کی دعویٰ کرتا ہے اس بات کا کہ ہم حق پر ہیں، ہم سچے ہیں، اور اپنے حقانیت پر کتاب کی بھی دلیل دیتا ہے، اپنی حقانیت پر سنت رسول اللہ کی بھی دلیل دیتا ہے. ہمارے یہاں معیار یہ ہے صرف کتاب و سنت کی دلیل نہیں، صرف کتاب کی دلیل نہیں یعنی قرآن حکیم کی، صرف سنت رسول اللہ کی دلیل نہیں، بلکہ ان دونوں کو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق، کیونکہ ان صحابہ کرام کی تربیت کس نے کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. انہوں نے کس طرح سے سمجھا ہے، انہوں نے کس طرح سے اس کو برتا ہے، انہوں نے کس طرح سے اس پر عمل کیا ہے، اس معیار پر دیکھا جائے گا. کیونکہ قرآن حکیم کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے. اس کے تمام دلائل ہم ایک ایک کر کے ذکر بھی کریں گے کہ کہاں کہاں پر امت میں انحراف آیا اور کہاں کہاں اعتقاد میں انحراف آیا منہج سلف کو نہ اپنانے کی وجہ سے. آج ہر ایک دعویٰ کرتا ہے آ جاؤ اتحاد کی طرف. کیسے اتحاد کرو گے میرے بھائیوں؟ کیسے اتحاد ہوگا جب صحابہ کرام کے منہج پر ہم نہیں ہوں گے؟ اتحاد ممکن نہیں ہے میرے بھائی، اتحاد ممکن نہیں ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو کتاب و سنت والا کہہ رہا ہے، تو معیار ہمارے لیے کیسے سمجھیں گے کہ یہ کتاب و سنت کی بات واقعی میں کتاب و سنت کی بات ہے؟ تو صحابہ کرام معیار ہے، مشعل راہ ہے. اس راہ پر، اس مشعل راہ پر آپ تلاش کیجئے، آپ کو نظر آئے گی. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین یہاں جو باتیں کہی گئی ہیں اس میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی نقص، کوئی غلطی رہ گئی رب العالمین میرے نفس و شیطان کی جانب سے ہوگی. رب العالمین تو معاف فرما دے، رب العالمین تو درگزر فرما دے. جو باتیں حق ہیں، کتاب و سنت کے مطابق ہے، فہم صحابہ کے مطابق ہے، رب العالمین تو قبول فرما لے. رب العالمین تو ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما. رب العالمین تو ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھ. رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے،
تمام اہل ایمان کو بخشے، تمام اہل اسلام کو بخشے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔